بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ NAN24 نیوز HD کے ساتھ میں ہوں عریش ندیم۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ شورکوٹ کینٹ میں سہولیات کا فقدان۔ 1 لاکھ والی آبادی میں پچھلے 30 سالوں سے نہ تو کوئی سرکاری ہاسپٹل ہی موجود ہے اور نہ ہی کوئی ریسکیو 1112۔ مزید تفصیلات میاں عثمان علی کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، شورکوٹ کینٹ سہولیت کا فقدان ہے۔ شورکوٹ کینٹ سرکاری ہسپتال اور ریسکیو 1112 جیسی سہولیات فراہم نہ کی جا سکی۔ شہری کو سرکاری ہسپتال اور ریسکیو 1112 آفس نہ ہونے کی وجہ سے احتجاج۔ شہریوں کی جانب سے ریلوے چوک سے رفیقی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں چودھری سجاد گجر، لالا محمد شہباز چودھری، بلال مظفر شاہ کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ چودھری سجاد گجر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 1 لاکھ آبادی والے علاقے میں نہ کوئی سرکاری ہسپتال ہے اور نہ ریسکیو 1112 آفس ہے۔ کسی بھی حادثے کی صورت میں مریضوں کو ٹوبا یا شورکوٹ سٹی ہسپتال میں لے جانا پڑتا ہے۔ ٹوبا اور شورکوٹ سٹی ہسپتال لے کر جاتے ہوئے مریضوں کی حالت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ کینٹ پر سرکاری ہسپتال اور ریسکیو آفس بنایا جائے۔ جی خبر شامل کرتے ہیں بھمبر آزاد کشمیر سے۔ بھمبر کے نواحی علاقہ خالصہ سرکار پر قبضہ مافیا کو کھلی چھٹی۔ چھٹی کے روز قبضہ مافیا نے مکان کی تعمیر شروع کر دی۔ محکمہ مال کے ذمہ داران کی خاموشی لمحہ فکریہ۔ ڈپٹی کمشنر بھمبر مرزا ارشد محمود جلال نے خالصہ سرکار پر دفعہ 144 نافذ کر رکھی ہے، پھر بھی بااثر سیاسی شخصیات نے خالصہ سرکار کا قبضہ دھڑلے سے جاری ہے۔ مقامی غریب لوگوں نے مکان تعمیر کیے تو محکمہ مال حرکت میں آ گیا۔ بااثر شخص کو کھلی چھٹی۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر بھمبر سے مطالبہ کر دیا کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ امیر جماعت اسلامی وسطی پنجاب مولانا جاوید قصوری نے ٹوبا ٹیکسنگ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان اور سندھ اور جنوبی پنجاب سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے عوام شدید مشکلات کا شکار ہے، لیکن بدقسمتی سے موجودہ حکمران اور سابق حکمران ذاتی مفاد اور اقتدار کے لیے لڑائی میں مصروف ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں بیورو چیف پنجاب چوہدری نوید گجر کی اس رپورٹ میں۔ آپ سب کا شکریہ، ہمیشہ کی طرح آپ موجود ہیں اور آپ کے ذریعے سے ہمیں اپنی بات عوام الناس تک پہنچانے کا موقع ملتا ہے۔ میرے ساتھ جماعت اسلامی کی ضلعی قیادت موجود ہے۔ ہمارے جو قومی اور صوبائی اسمبلی کے نامزد امیدواران ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں۔ یہاں آج ہمارا اجلاس ہوا ہے اور ہم نے اپنی تنظیم کا بھی جائزہ لیا ہے، اپنے قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو امیدواران ہیں ان کے تحرک اور فعالیت کو بھی دیکھا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ کے سیاسی منظرنامے میں جماعت اسلامی ٹوبا ٹیکسنگ کے اندر بھرپور طریقے سے انتخابات میں حصہ لے گی اور ہم قوم کے سامنے اور ضلع کے عوام کے سامنے ایک متبادل قوت کے طور پہ موجود ہوں گے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس وقت خاص طور پہ پورے ملک میں بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے ہزارہا لوگ وہ اس وقت متاثر ہوئے ہیں، لوگ پانی میں گرے ہوئے ہیں۔ خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر ایک تباہی آئی ہے۔ جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن ہمیشہ کی طرح لوگوں کی خدمت میں مصروف ہیں، مگر یہ بدقسمتی ہے کہ جو اس وقت حکمران اتحاد ہے اور ساتھ ہی پی ٹی آئی جو سابقہ حکمران جماعت ہے، اس آزمائش کے موقع پہ جبکہ قوم کو ایک سہارے کی ضرورت تھی، یہ دونوں اقتدار میں آج اور اس سے پہلے رہنے والی پارٹیاں یہ اس وقت بھی اپنے ذاتی اقتدار، اپنے ذاتی ایجنڈے سے باہر نہیں آ پا رہے، اور میں اس موقع کے اوپر اپنے میڈیا سے بھی گلہ کرنا چاہوں گا کہ پورے ملک کے عوام کے دکھوں کی کہانی کچھ اور ہے، لیکن ہمارا میڈیا بھی شہباز گل کی کہانی سے باہر نہیں نکل پا رہا۔ اس لیے اس وقت جو صورتحال ہے
اس کے تناظر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عوام کے اوپر بجلی کے بلوں میں ظالمانہ اضافہ، مہنگائی اور بے روزگاری، بد امنی، بیڈ گورننس اور اس کے نتیجے میں پوری قوم پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے سابق جنرل سیکرٹری اور پنجابی سکھ سنگت پاکستان کے چیئرمین سردار گوپال سنگھ چاولہ نے ننکانہ صاحب میں گردوارہ جنم استھان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سابق چیئرمین متفرقہ وقف املاک بورڈ سید آصف ہاشمی کے دور میں گردوارہ جنم استھان میں 176 کمروں پر مشتمل شاندار رہائشی بلاک بنایا گیا، جس سے سکھ یاتریوں اور سیاحوں کے لیے رہائشی مسائل ختم ہو گئے۔ گردوارہ جنم استھان کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے پارکس بھی بنائے گئے، جبکہ مین استھان کی تزئین و آرائش بھی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سید آصف ہاشمی حضرت میاں میر کے وہ واحد مسلمان شخصیت ہیں جنہیں دنیا بھر کے سکھ رہنماؤں اور بھارتی حکومت کے متفقہ فیصلے کے بعد بھارت میں گردوارہ شیش محل کے افتتاح کے لیے بلایا گیا، جو ان کی سکھ برادری کے لیے خدمات کا نیا دنیا بھر میں اعتراف ہے۔ سید ہاشمی کی کاوشوں سے گردوارہ ڈیرہ صاحب لاہور کی تزئین و آرائش بھی کی گئی ہے۔ پراپرٹی بورڈ یہ کام کرواتی ہے۔ موسٹلی جو کام ہے وہ ظاہر محکمہ اوقاف ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کرواتی ہے، اور اس میں اگر حقیقت دیکھی جائے تو ہمارے ایک چیئرمین صاحب گزرے ہیں جنرل جوید ناصر صاحب، اس نے یہاں پہ گردوارے میں بہت زیادہ کام کروائے، اور وہ تقریباً ہمارے دور سے پہلے تھے۔ تو جب سے ہم اس کمیٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یا پنجابی سکھ سنگت ہماری بنی ہے، تو اس دور سے جو ہم کام دیکھتے آ رہے ہیں، تو اگر حقیقت دیکھی جائے تو سب سے زیادہ کام اگر ہوئے ہیں تو وہ آصف ہاشمی صاحب کے دور میں ہوئے، کیونکہ آصف ہاشمی صاحب نے یہاں پہ ایک بلڈنگ بنائی رہائشی کہ اس میں 176 کمرے ہیں، اندر گردوارہ صاحب کے اندر کچھ 46-47 کمروں کا ایک بلاک اور بنائے، پھر پارکس بنوائے، پھر یعنی بہت سارا کام جو ہے وہ ہاشمی صاحب کے دور میں ہوئے ہیں۔ لاہور گردوارے کے جتنے کمرے ہیں ان کی رینوویشن جو ہے وہ بھی آصف ہاشمی صاحب کے دور میں ہوئی ہے، اور خاص کر پنجا صاحب میں جو ہماری قوم کے لوگ ولی کندھاری جاتے ہیں اس کے لیے جو سٹیپ بنائے گئے وہ آصف ہاشمی صاحب نے بنوائے، اور ایک بہت خوبصورت بلڈنگ جو گردوارے کے بالکل فرنٹ پہ وہ بھی آصف ہاشمی صاحب کے دور میں بنی ہے، اور لنگر ہال ہے۔ اگر آپ پنجا صاحب کا لنگر ہال دیکھ لیں کہ ایک ایکسٹرا زمین گردوارے کے ساتھ لگا کے اس میں لنگر ہال بنا۔ اس کے بعد بھی ہمارے چیئرمین صاحب آئے ہیں، انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے۔ تو ہمارے جو گردواروں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوور آل جتنے کام ہیں یہ ETPB ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کرواتی ہے، اور میں اپنی طرف سے پاکستان گورنمنٹ کا ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کا جتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔ اور اس کے بعد جتنے بھی چیئرمین آئے ہیں، صدیق الفروق صاحب نے بھی کوششیں کی ہیں، اور ڈاکٹر عامر صاحب آئے ہیں، انہوں نے کوششیں کی۔ ابھی جو حبیب الرحمان گیلانی صاحب ہیں یہ فی الحال نئے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے کام آصف ہاشمی نے کروائے تھے ہو سکتا ہے یہ بھی کروائیں گے۔ تو اس تک خبر شامل کرتے ہیں پہاڑ سے۔ چیئرمین ولیج کونسل شیرکوٹ قیصر علی نے 3 ماہ میں MP ضیاء اللہ بنگش کے فنڈ سے ریکارڈ ترقیاتی کام کر کے پسماندگی کا خاتمہ کرنے کا ضلع بھر میں ریکارڈ قائم کر دیا۔ 80 لاکھ فنڈ سے نالیوں اور گلی کی پختگیوں کے منصوبوں سمیت خیبر پختونخوا ہائی وے اتھارٹی سے حاصل شدہ 3 کروڑ روپے کے فنڈ سے شیرکوٹ میں روڈ پروجیکٹ پر کام مکمل ہو گیا۔ اس حوالے سے چیئرمین قیصر علی نے MP ضیاء اللہ بنگش کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف میں شمولیت کا بنیادی مقصد شیرکوٹ گاؤں کا 50 سالہ پسماندگی کا خاتمہ کرنا تھا، اور ہماری تحریک انصاف میں شمولیت کے ثمرات 3 مہینوں میں ریکارڈ ترقیاتی منصوبوں کی منظوری سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اصلاحی کمیٹی مشران نے کہا کہ چیئرمین قیصر علی پر پوری قوم کا اعتماد بحال ہے۔ انہوں نے قلیل عرصہ میں ریکارڈ ترقیاتی منصوبوں پر کام مکمل کر کے اپنے آپ کو ثابت کر دیا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی چیئرمین قیصر علی اور MP ضیاء اللہ بنگش شیرکوٹ کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ لورالائی کٹفی ندی میں 5 بچے پھنس گئے، جن میں سے 3 بچوں کو بحفاظت نکال دیا گیا، باقی 2 بچوں کو ندی بہا کر لے گئی، جن کی تلاش کے لیے ضلعی انتظامیہ کوششوں میں مصروف ہے۔ عوام کی جانب سے مدد بھی کی جا رہی ہے اور بچوں کی تلاش بھی جاری ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ضلعی لورالائی جمیل احمد نے کہا، مانسون کا سسٹم ہے، بارشوں کا ٹائم ہے، عوام کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ندی نالوں سے دور رکھیں، احتیاط لازمی کریں۔
بچے کی اور بڑا گھر کارپیٹ روڈ کا کام شروع ہو گیا. یاد رہے یہ روڈ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سابق وفاقی وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ کی خصوصی کاوشوں سے بن رہی ہے. اہل علاقہ کا بہت پرانا مطالبہ تھا کہ یہ روڈ بنایا جائے, جس پر باقاعدہ طور پر کام شروع ہو گیا ہے. اور عمران خان کے مد مقابل NA118 رائے عبداللہ مجاہد کے آفس پہ NA24 نیوز HD کے رپورٹر ملک سجاد کی ان سے ملاقات میں انہوں نے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں ملک سجاد کی اس رپورٹ میں. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. سر اتنا بڑا حلقہ ہے NA118, سیدھا چیئرمین سے آپ نے MNA کے کاغذ نامزدگی جمع کروا دیں, کیسے حل کریں گے اس کو آپ؟ چونکہ پورا حلقہ الحمدللہ یہاں اکثریت جو ہماری برادری خرل برادری ہے, رائے صاحب مرحوم کے ساتھ میں نے ہمیشہ کام کیا ہے, ان کے ساتھ خوشی غمی کی ہے, تو ایک تو اس حوالے سے میرا پورے حلقے میں تعارف ہے. دوسری بات یہ کہ رائے صاحب کا جو خاندان ہے, رائے صاحب کا جو گھر ہے, رائے صاحب کے بعد جو رائے صاحب کا جانشین تھا وہ میرے ساتھ ہے رائے توصیف صاحب, وہ پوری کمپین کر رہے ہیں, دن رات محنت کر رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ میں ضلع کونسل میں بطور کوآرڈینیٹر کام کرتا رہا ہوں. پوری ضلع کونسل پورے ضلع کو میں نے ڈیل کیا. تمام جو چیئرمین صاحبان ہمارے ساتھی تھے ان کے ساتھ میری اچھی ورکنگ ریلیشن شپ رہی ہے, اچھا الحمدللہ ان کے ساتھ میں نے کوآرڈینیٹ کیا, ان کے ساتھ ایک بڑا پیار ہے. تو ضلع کی تمام UC میں میرا ایک تعلق ہے, ان دوستوں کے ساتھ ایک واسطہ ہے. میں ضلع میں ایک جماعت کا سربراہ ہوں, مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان, جو یہاں ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ہماری جماعت کے ووٹر ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. تو ہمیشہ یہ منڈی فیض آباد, موڑکنڈا, کچے کی, ننکانہ, سید والا, بڑا گھر, انہی میں یہ ہمارا حلقہ جو ہے یہ مائنڈ اپ ہو جاتا ہے. تو ان میں لوگوں کے ساتھ آلریڈی ایک تعلق تعاون ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے میرے مد مقابل کون ہے, وہ تو مقامی نہیں ہے, نہ خان صاحب مقامی اور نہ ہی محترمہ شجرا صاحبہ مقامی. تو اس حلقے کا مقامی تو میں ہوں. ہر ذی شعور آدمی وہ یقیناً مجھے ووٹ دے گا. میں اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ میدان میں آیا ہوں, چونکہ ہمارے ملک میں یہ تو بات رڈی چل رہی امپورٹڈ والی, تو یہ ہمارے حلقے کی عوام جو ہے یہ امپورٹڈ کینڈیڈیٹ جو ہیں انشاءاللہ ان کو ریجیکٹ کرے گی, اور اپنے طبقے کے آدمی ایک اپنے جیسے آدمی کو انشاءاللہ سلیکٹ کریں گے انشاءاللہ. ایک افسوسناک خبر آپ کو دے رہے ہیں. ظفروال ضلع ناروال ریسکیو 1112 کنٹرول روم میں نالا ڈیک میں 2 مائن بلاسٹ ہونے کی اطلاع موصول ہوئی. کالر کے مطابق نالا ڈیک میں کچھ بچے نہا رہے تھے, 2 بچے شدید زخمی ہو گئے جبکہ 4 ڈیڈ ہو گئے. منگوال, ظفروال اور ناروال سے ایمبولینسز کو فوراً بھیج دیا گیا. ریسکیو 1112 ایمبولینسز کا بروقت رسپانس ریسکیو 1112 کے جوانوں نے 2 شدید زخمی بچوں کو RHC ظفروال منتقل کیا. 4 بچے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نعیم اختر بھی اس موقع پر موجود. ریسکیو سرائے نے مزید بتایا کہ فیض ولد نواز عمر 18 سال, کالو ولد طارق عمر 10 سال, نواز ولد بشیر عمر 12 سال, مصطفیٰ ولد مظہر عمر 15 سال موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ہیں. متاثرین میں بہن بھائی زخمی اور ایک بھائی جاں بحق ہو گیا ہے. اور میڑ سندھ کے کئی شہروں کی طرح تحصیل میڑ میں بھی برسات کی زد میں کچو کاچو زیر آب. غریب مسکین پانی کے نظر پکے کے مکین بھی نہ بچ سکے. کئی دنوں سے گرج چمک سے برسات جاری ہے جبکہ کئی گھروں کی دیواریں گر گئیں. جبکہ گھر کی چھت گرنے سے ایک ہی گھر میں 5 فیملی کے افراد گھر کی چھت کے ملبے سے چل بسے. پڑوسیوں نے لاشیں نکال لی جبکہ بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. عوام نے مساجد کا رخ کر لیا اور دعاؤں اور استغفار کا بھی سلسلہ جاری ہے. ہیڈ لائنز آپ نے ملازم کی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے NAN24 نیوز HD, کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر آپ کے ساتھ.